अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खदीजा अरसलान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज मैं जा रही थी थोड़ी ग्रॉसरी करने, क्योंकि हमारे घर में दावत थी। तो मैंने जो है वो लास्ट व्लॉग में बताया था। तो मैंने सबसे पहले एक लिस्ट तैयार की जो जो मुझे चीज़ें चाहिए थी, ताकि मैं कोई चीज़ भूल ना सकूँ। तो बस फिर हम जो है वो ग्रॉसरी शॉप पे पहुंच चुके थे, और यहाँ पे मैं जो है लिस्ट देख देख के जो है वो चीज़ें वगैरह लेना शुरू कर दी मैंने। सबसे पहले तो मैंने जो चिकन था, जो बीफ था, जो मटन जो था, जो जो भी था, इन तीनों का ऑर्डर दिया, ताकि जब तक मैं ग्रॉसरी करूं तब तक वो जो है वो रेडी हो जाए। तो मुझे बीफ का कीमा चाहिए था, और मटन चाहिए था, और चिकन चाहिए था। तो बस फिर मैंने उसका फटाफट से ऑर्डर दिया, और जो है बाकी चीज़ें जो हैं वो लेने के लिए आ गई थी। और आज जो है मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो शेयर करूँगी। और आज की व्लॉग में जो है वो मैं ग्रॉसरी ही शेयर करूँगी, साथ कुछ बातें कर लेंगे हम। और नेक्स्ट व्लॉग में मैंने क्या क्या बनाया और सारी रेसिपी वगैरह जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मुझे बनाना था फ्रूट कस्टर्ड। तो उसके लिए मेरा दिल था कि मैं इस बार जो है वो 2 फ्लेवर्स ऐड करूं, और 2 लेयर्स वाला जो है वो कस्टर्ड बनाऊं, जिसमें वनीला जो है वो ऐड करूं, और मैंगो है वो ऐड करूं, जो हमारा फेवरेट है। बस फिर मैं यहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो ख़रीद रही थी, और साथ साथ मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लिया, ताकि कुछ बातें आप सबसे शेयर हो सकें। तो आज की जो मेरी मेन वीडियो है वो एक शौहर के बारे में है, कि कैसे शौहर जो होते हैं ये बीवी के लिए डिप्रेशन की वजह बनते हैं। तो सबसे पहले जो है वो इस टॉपिक में बनाने की वजह मेरा ये है कि मुझे लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था कि अक्सर जो शौहर होते हैं वही बीवी की डिप्रेशन की वजह बनते हैं। कुछ इन लॉज होते हैं ऐसे है, लेकिन अगर शौहर सपोर्टिव हों तो औरत को वो दुख नहीं लगता। ठीक है, वो मुश्किल वक्त जो होता है ना वो नहीं इतना फ़ील करती। लेकिन अगर अपना शौहर ही इंसान की डिप्रेशन की वजह बन जाए, वो ही बीवी का, अल्लाह ताला ने जो कहते हैं ना कि ये साथ बनाया है, दुख सुख का साथी मियाँ बीवी का एक दूसरे का बनाया है। तो अगर वो दुख सुख का साथी नहीं बनता ना, तो अगर वो आपकी डिप्रेशन की वजह बन रहा है, तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो नोट डाउन करनी पड़ेंगी इस हवाले से लेकर। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी खुद को खुद की ज़ात तक महदूद रखना है। खुद को किसी भी चीज़ का इतना आदी मत बनाएं कि उसके बगैर गुजारा करना नामुमकिन हो जाए। खुद को कभी भी किसी चीज़ का आदी ना करें। आपने अक्सर सुना होगा ये शेर, कि हमने उसको जब बताया कि हम उसके बगैर जी नहीं सकते, तो उसके तौर तरीके ही बदल गए। यानी अगर जब हम सामने वाले को ये चीज़ बता देते हैं कि हम उसके बगैर नहीं रह सकते, तो कभी कभार ऐसा होता है कि सामने वाला जो होता है, सामने वाला उसका दिमाग ख़राब हो जाता है कि जी अब मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ, और मेरे बगैर ये रह ही नहीं पाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अपने आप को जो है ना हम डिप्रेशन में खुद डालते हैं। हर रिश्ते को, मेरा ख़्याल है हर रिश्ते को उसकी जगह तक महदूद रखना चाहिए। कोई भी रिश्ता है ना दुनिया में, वो आपकी ज़ात से, आपकी ख़ुद की ज़ात से वर्कर नहीं हो सकता। यानी आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमें खुद से भरकर किसी भी रिश्ते को तरजीह नहीं देनी, चाहे वो हमारा मजाजी खुदा ही क्यों ना हो। ठीक है, मानती हूँ मैं इस बात को कि शौहर जो होता है हमारे लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन शौहर जो अगर हमारे सपोर्टिव हैं, हमारे अच्छे बुरे में हमारे साथ हैं, तो हमें उनके साथ जी जान लगा देनी चाहिए। लेकिन दूसरी साइड पे जो है, तस्वीर का जो दूसरा रुख है, उसको भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि हरगिज़ ऐसा नहीं है कि एक शौहर जो है वो बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा है अपनी बीवी को, या इग्नोर नहीं, या सपोर्ट नहीं करता, अपने माँ बाप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो एक लड़की है, वो कहती है मैं इसके लिए मरी जा रही हूँ। ये चीज़ें हम खुद ही अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाते हैं, हम खुद ही अपनी ज़िंदगी को अज़ाब बनाते हैं, ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ला कर। सबसे पहली चीज़ जो आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी वो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एक लड़की का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो हमें बहुत देर बाद जाके समझ आती हैं, क्योंकि हम अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते ना, तो हमारी ज़रूरियात जो होती हैं वो तो पूरी हो रही होती हैं। हमें चाहते ना चाहते हुए सामने वाले के आगे हाथ फैलाना ही पड़ता है। बेशक वो हमारे लिए अल्लाह ताला ने जो है वो हमारा इतना पाक मुकद्दस रिश्ता बना के भेजा हुआ है,
لیکن اگر وہ بندہ سامنے والا جو ہے یا ہمارا جو شوہر ہیں وہ ہماری رسپیکٹ نہیں کر رہے، ہمیں عزت نہیں دیتے، ہمیں ہمارا بالکل دل نہیں کرے گا کہ ہم اس سے کوئی بھی چیز لیں یا اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، تو پھر آتی ہے بات فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کی۔ اگر ہم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے تو ہمیں مجبوراً اس کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، اور یہی وجہ آتی ہے جہاں آگے عورت جھک جاتی ہے۔ لیکن کچھ عورتیں اس چیز سے اختلاف کرتی ہیں کہ جی ہمارے دین میں یہ چیز ہے، یہ ہے، وہ ہے، عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو آج کل کا دور جا رہا ہے، اتنی مہنگائی کا دور ہے، اتنی مہنگائی کا دور ہے، اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ آج کل جو ہم نے سنا تھا نا کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، آج کل وہ حساب ہے، آج کل دونوں ہی کمائیں تو ہی گزارا ہوتا ہے۔ اتنی مہنگائی ہمارے ملک میں ہو چکی ہے، اس دنیا میں بلکہ ہو چکی ہے۔ تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ جہاں پہ پیسہ نہیں ہوتا نا وہاں پہ بھوک ہوتی ہے، اور جہاں پہ بھوک ہوتی ہے وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی وجہ جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں، اگر آپ کی وجہ پیسے نہیں ہوتے، لڑائی کی وجہ جو ہیں، آپ کی رشتہ خراب ہونے کی وجہ اگر وہ نہیں ہے، تو فوکس جاتا ہے کہ اگر سامنے والا آپ کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتا تو آپ کو بھی اس کی جو حد ہے وہ محدود کر دینی چاہیے، آپ کو اس کی لمٹس میں ہی رکھنا چاہیے۔ آپ کو ہر رشتے کو اگر اس کی لمٹس میں رکھنا آ گیا تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ انسان ٹھوکروں سے ہی سیکھتا ہے، اور میں نے جو اپنی لائف کا ایکسپیرینس کیا ہے، میں نے ہر رشتے کو حد سے زیادہ اہمیت دے کے، پھر وہاں سے مار کھا کے، پھر پیچھے ہٹ کے، اور پھر اس کو اس کی جگہ پہ رکھ کے رکھنا سیکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جگہ پہ رکھنا سیکھا ہے، اور اس کے بعد جا کے مجھے سمجھ آئی ہے۔ اور میں پہلے بھی اپنی ولاگ سے بتاتی ہوں کہ میں اپنے ایکسپیرینسز ہی شیئر کرتی ہوں۔ مجھے بانو قدسیہ کی جو ہے نا وہ ایک بات بہت پسند آئی کہ سب کے سامنے اپنے دکھ کو بیان نہ کرو، لوگ آپ کے ساتھ تو رو کر سنیں گے مگر دوسروں کو ہنس کے سنائیں گے۔ یہ اتنی ڈیپلی بات ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، مجھے اتنی دل کو لگی یہ بات، جب میں نے یہ پڑھی نا تو میرے بہت دل کو لگی، تو میرا ذہن میں یہ چیز آئی کہ مجھے آپ سب سے یہ چیز شیئر کرنی چاہیے۔ اگر آپ فائنینشلی بھی انڈیپینڈنٹ ہیں، ہر چیز کلیئر ہے، لیکن آپ کے شوہر آپ کو اہمیت نہیں دیتا نا، عزت نہیں دیتا نا، تو آپ کو بھی اس کی جگہ پہ ہی محدود کر دینا چاہیے، نہ کہ اس کی ڈپریشن خود کو ڈپریشن میں کر لے، جی میرا شوہر یہ کرا وہ کر، نہیں، خود کو ٹائم دیں، اپنی ذات کو ٹائم دیں، اپنی ذات کو امپورٹنس دیں۔ جب تک آپ اپنی ذات کو امپورٹنس نہیں دیں گے نا تو سامنے والا کبھی بھی نہیں دے گا۔ جب آپ دیکھیں، میری بات سنیں، اگر سامنے والا ڈپریشن میں آپ کو ڈال رہا ہے، جب اس کو آپ کی ہیلتھ کی، آپ کی مینٹل ہیلتھ کی ذرا پرواہ نہیں ہے نا، تو آپ جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جن کو فرق پڑتا ہے نا وہ کبھی بھی ڈپریشن میں جانے کی وجہ نہیں بنتے، بلکہ ڈپریشن سے نکلنے کی وجہ بنتے ہیں۔ تو جہاں تک بانو قدسیہ کی بات تھی، تو ان کی جو بات ہے وہ 1000% جو ہے وہ کریکٹ ہے۔ وہ اس لیے کہ جو ہمارے ساتھ والے ہوتے ہیں نا، جو ہمارے آس پاس لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو اپنے دکھ بتاتے ہیں، اپنی تکلیف بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے، وہ اس ٹائم پہ تو بہت جو ہے وہ انوسینٹ بن کے ہمارے سامنے رو کے ہماری تکلیف میں ہم سنتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ کسی اور سے یہ شیئر کرتے ہیں نا تو وہ ہمارا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارا تماشا بنا رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیز ہمیں بہت دیر بعد جا کے سمجھ آتی ہے، جب سر سے پانی گزر جاتا ہے۔ اسی لیے اپنی چیزیں اپنے تک محدود رکھیں، کسی بھی رشتے کو اتنی اہمیت نہیں دیں، اور کسی بھی چیز کو اتنی اہمیت نہ دیں کہ وہ آپ کا تماشا بنا سکے۔ اگر ہمیں کچھ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے تو وہ ہے خود کی اہمیت، خود کو اچھا فیل کروانا، خود کو ڈپریشن سے دور کیسے رکھنا ہے، خود کو اسپیشل کیسے فیل کروانا ہے، خود کو کیسے بتانا ہے کہ ہم کوئی عام نہیں ہیں، ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔
اگر آپ ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس اچھی تعلیم نہیں ہے، تو آپ کسی بھی کام کو چن کے، اگر آپ گھر سے نہیں نکل سکتی تو آپ کوئی بھی کام ایسا کر کے، آج کل تو ہزاروں آن لائن ورکس ہیں، ہزاروں چیزیں ہیں، اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں تو ہزاروں ایسے کام مل جاتے ہیں کہ جو ہمیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اگر ہمیں سلائی کڑھائی میں اچھے ہیں تو ہم اس کو لے کے چل سکتے ہیں۔ ہمیں بس کسی نہ کسی طرح خود کو انڈیپینڈنٹ بنانا آنا چاہیے، اور آنا ہی آنا ہے، وہ اس لیے کہ ہم کسی کے آگے جھک نہ سکیں۔ یہ سب سے بڑی خامی جو ہے آج کے دور میں، وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہ ہونا ایک عورت کا ہے، اور ایک بچی کو ہم جو ہے اچھی تعلیم نہیں دیتے۔ باقی یہ تھی جی ہماری آج کا ٹاپک، میرا جو پوائنٹ آف ویو تھا اس بارے میں وہ یہی تھا کہ 2 پوائنٹس ہیں، اگر ہم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں تو ہماری رسپیکٹ نہیں ہو رہی، تو ہمیں اس رشتے کو اس کی لمٹس میں رکھنا چاہیے، اور اگر ہمیں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں تو جو ہے وہ ہمیں اپنے شوہر کی جو ہے وہ ہیلپ کرنی چاہیے، تاکہ زندگی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گزر سکے۔ کچھ چیزیں جو ہیں میں نے گروسری وغیرہ کرنی تھی، اس کے بعد ہم جو ہے وہ برتنوں والے سیکشن میں آ گئے تھے، اور یہاں پہ آ کے مجھے کچھ چیزیں بہت ہی زیادہ کیوٹ لگ رہی تھیں، اور میں جو ہے وہ کراکری لور ہوں، مجھے کراکری بہت زیادہ پسند ہے، تو بس پھر میں اس کو دیکھ رہی تھی کون سی چیز جو ہے وہ نہیں آئی ہے، اور بس پھر میں نے وہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں، اور اس کے بعد جو ہے میں نے سوچا آپ سب کو بھی ایک دفعہ جو ہے وہ اس کا اوور ویو دیا جائے۔ بس پھر میں نے یہاں پہ سب چیزیں جو ہے وہ ایک دفعہ دیکھیں، اور مجھے بہت اچھی لگ رہی تھیں، کیونکہ کاؤنٹر پہ میرا بل ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا جب تک ہمارا بل شل جو ہے میرا بھائی جو ہے کلیئر کرواتا ہے، تب تک میں جو ہے وہی چیزیں دیکھ لوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں ہم۔ اور یہاں پہ میں اور میری بہن جو ہے وہ ہم دونوں جو ہیں ایک دوسرے کو یہاں پہ سیلفی وغیرہ لے رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے۔ باقی خیر مجھے چاہیے تھی اپنے ولاگ کے لیے، اسکرپٹ تیار کرنے کے لیے کچھ پینسلز اور کچھ چیزیں، بس میں نے وہ سیکشن میں آئی اور میں نے یہاں پہ آ کے اتنی کیوٹ کیوٹ سی پینسلز دیکھیں، اور بال پوائنٹ سے ہیں وہ دیکھے اور وہ بائی کیے، اور اس کے بعد ہم نے کروایا بل، اور یہ تھی جی آج کا ہمارا ٹاپک، اور یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ۔ اگر ولاگ پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ کر دیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر کوئی چیز بات کوئی ہماری بری لگی ہو تو اس کے لیے پہلے سے ہی معذرت، اور باقی آپ سب کے پیار کا بہت شکریہ۔ اور میں نے ایک چیز بہت نوٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ میری یوٹیوب فیملی جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت ایکسٹینڈ ہو رہی ہے، ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ باقی یہ ہے کہ اپنا پیار اسی طرح دکھاتے رہیں، اور باقی میں یہ چیزیں لے کے گھر آ چکی تھی، اور آ کے میں نے جو ہے وہ ان کو جو ہے اوپن کیا، اور باقی یہ تھا جی آج کا ولاگ۔